وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق جب بھی وہ ان بہشتوں میں پھلوں سے روزی دیے جائیں گے تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے روزی دی گئی اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے کے مشابہ پھل وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے ان بہشتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے آمنو جو کیا لے کر آئے ایمان لے کر آئے صرف ایمان پر بات ختم نہیں کی اللہ نے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بیان کی فرمائی آمنو ایمان لے کر آئے اور وعملوا الصالحات اور ایمان لانے کے بعد کیا کیے اچھے اعمال کیے نیک اعمال کیے وہ اعمال کیے جن سے اللہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے وہ اعمال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیا تھے ثابت تھے ایسے اعمال کیے تو فرمایا ان لہم بے شک لہم ان کے لیے جنات جنتیں ہیں باغات ہیں بہشت ہے تجری کیسے باغات کیسی جنت تجری بہتی ہیں من تحتی الانہار اس کے نیچے یا اس کے سامنے کیا نہریں بہتی فرمایا کلما رزقوا منہا جب بھی کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق جب بھی وہ ان بہشتوں میں پھلوں سے روزی دیے جائیں گے تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے روزی دی گئی اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے کے مشابہ پھل کیا مطلب ہے کہ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس کو پھل دیے جائیں گے انعام کے طور پر بھی اور کھانے کے لیے بھی اور جو پھل دیے جائیں گے وہ بڑے ہی لذیذ ہوں گے بڑے میٹھے ہوں گے وہ اور کل جب ان کو دوسرے دن پھل دیے جائیں گے تو وہ دکھنے کے اعتبار سے ویسے ہی ہوں گے جس طرح کل تھے لیکن ذائقے کے اعتبار سے چینج ہوں گے ایک تو یہ کہ دکھنے کے اعتبار سے جس طرح پچھلے کل ملے تھے اسی طرح کے ہوں گے لیکن ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے اور دوسری چیز علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک تو ذائقہ الگ ہوگا اور دوسرا کل کی بنسبت آج ذائقہ زیادہ ہوگا ایک تو ذائقہ مختلف دوسرا ذائقہ کل کے اعتبار سے آج زیادہ ہوگا اور جب تیسرے دن پھل دیے جائیں گے تو وہ ان پہلے دنوں کی بنسبت مختلف ذائقہ ہوگا اور پہلے 2 دنوں کی بنسبت تیسرے دن اور ذائقہ ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جو کافر لوگ ہیں جن کو اللہ پاک جہنم میں داخل فرمائیں گے فرمایا کہ یہ چکھو عذاب اور فلن ایسا عذاب کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں ان کے عذاب میں روز بروز کیا ہوگی بڑھوتری ہوگی زیادتی ہوگی ان کی مشقتوں میں ان کی تکلیفوں میں کیا ہوگی بڑھتری ہوگی ان کو بڑھایا جائے گا عذاب اور پھر اللہ پاک ان کو سزا کے طور پر کہیں گے چکھو اس کو لیکن اس کے برعکس مومنین کو ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا اور پھر فرمایا وَلَهُمْ ان جنتیوں کے لیے فیہا ان جنتوں میں ان بہشتوں میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں کیا ہے پاکیزہ بیویاں ہیں کہ جب کوئی مرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے
اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حور و غلمان عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا اگر اس کی بیوی کیا ہوتی ہے، جنتی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کی بیوی کو بھی اس کا کیا بناتے ہیں، اس کا ساتھی بناتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والا اس کو بناتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں عورت تو ہمارے ناک میں کیا کر کے رکھتی ہے، دم کر کے رکھتی ہے، ہمیں تو بڑا پریشان کرتی ہے. تو فرمایا جنت میں تمام تر دنیا میں رہتے ہوئے جو کمیاں ہوتی ہیں نا عورت میں، اللہ پاک ان کو نکال دیں گے اور ایک جنتی عورت بنائیں گے، اور وہ خوشی خوشی وہاں پر کیا کریں گے، رہیں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی عورت کو، جو مرد کو جتنی عورتیں ملیں گی، ان سب کا کیا بنائیں گے، سردار بنائیں گے. فرمایا کہ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جنتی حوریں دنیا کی اس عورت سے پوچھیں گی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ زعفران سے بنایا، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کافور سے بنایا، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ عنبر سے بنایا، اللہ نے ہمیں کستوری سے بنایا، اور تمہیں اللہ نے خاکی سے بنایا، مٹی سے بنایا. اس کے باوجود تمہاری خوبصورتی ہم سے زیادہ ہے، تمہارا حسن و جمال ہم سے زیادہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ نے تمہیں ہمارا کیا بنا دیا، سردار بنا دیا. کیا وجہ ہے کہ اتنا اللہ نے تمہیں انعامات سے نوازا؟ فرمایا کہ وہ دنیا کی عورتیں کہیں گی کہ لصلاتنا و صیامنا، ہم دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتی تھی، نماز ادا کیا کرتی تھی اور روزے رکھا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت اور تمہارا کیا بنا دیا، سردار بنا دیا. فرمایا کہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی، مرد کو یہ ملے گا جنت میں، عورت کو کیا ملے گا، عورت کو یہ سرداری ملے گی. عورت کو کیا ملے گی، یہ سرداری ملے گی. کن کی سرداری؟ جنت کی حوروں کی سرداری ملے گی. فرمایا کہ اگر جنت میں عورت چلی گئی اور اس کا شوہر کہاں چلا گیا، جہنم میں، تو اس صورت میں عورت کو کیا دیا جائے گا؟ فرمایا کہ اگر تو اس کا شوہر کیا ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے جو بندہ مومن جہنم میں گیا، اپنی سزا کو بھگت کر دوبارہ کہاں آ جائے گا، جنت میں، تو اس کو جب جنت میں دوبارہ آئے گا تو وہ اس کو مل جائے گا. ٹھیک. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ جنت میں گئی اور اس کے دنیا میں کتنے شوہر تھے، ایک سے زائد، یا تو اس کا شوہر مر گیا تو اس نے بعد میں کیا کر دی، شادی کر لی، اس کو طلاق مل گئی تو اس نے بعد میں کیا کر دی، شادی کر دی. ایک تھی، 2 تھے یا 3 تھے. اس صورت میں عورت کو کون سا شوہر ملے گا، کس شوہر کے ساتھ وہ رہے گی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا آخری شوہر ہوگا وہ جنت میں اس کا کیا ہوگا، شوہر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تیرے 3 شوہر ہیں، تیرے 4 ہیں، تیرے 2 ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ تو رہنا چاہتی ہے تو رہ لے. اور تیسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے جتنے شوہر ہوں گے، ان شوہروں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہوگا اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، دنیا میں رہتے ہوئے جس شوہر نے اس عورت کو کیا کیا ہوگا، خوش رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس عورت کو کیا رہنے کا لفاق ہوگا. اسی طرح اگر کوئی عورت کواری ہے، وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، تو اس کو جنت میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے جو کوارے مر چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جا، جس کو تو پسند کرتی ہے پسند کر، میں تیرے لیے جو ہے وہ اس کا انتخاب کروں گا اور تم دونوں کا کیا کروا دوں گا، نکاح کروا دوں گا. اور اگر اس کو ان مردوں میں سے کوئی مرد نہیں پسند آئے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک نوجوان پیدا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ بھی اس کا کیا کر دیں گے، نکاح کر دیں گے. اور اسی طرح ایک اس سے بھی عجیب و غریب قسم کا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی مرد کو تو 70 ہو رہے ہیں، اتنی ہو رہے ہیں، اور اس کو بیوی بھی ملے گی، عورت کو 1 سے زائد مرد کیوں نہیں ملے گا؟ عورت کو 1 سے زائد مرد کیوں نہیں ملے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی سوچ اللہ پاک جنت میں پیدا ہی ہونے دے. ایسی عجیب و غریب سوچ عورت کے
من میں، عورت کے دل میں، عورت کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگی. اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ پیدا ہو سکتی ہے تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جنت تمہاری خواہشوں کو پوری کرنے کا گھر ہے. تمہاری جو خواہش ہوگی اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ پورا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا خیال پیدا ہی نہیں ہوگا. اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ ایسا ہوگا تو پھر اللہ پاک ایسا کرنے پر قادر ہے. فرمایا کہ فیہا ازواج مطہرہ، اور بہشتوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے. ان جنتوں میں دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پاک ہمیں بھی ان بہشتوں میں جگہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ